تمام برادران اسلام کو سلام مسنون، جبری صاحب کو بھی سلام مسنون، عباس صاحب کے بھی سلام مسنون۔ سلام مسنون کے بعد گزارش ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی حوالہ دے اس کو آپ چیک کرنا چاہیں تو کیسے چیک کریں گے؟ اگر آپ کی طرف سے کوئی حوالہ ہو تو ہم اس کو چیک کرنا چاہیں تو کس طرح چیک کریں گے؟ فرضی حوالہ تو نہیں جائے گا بہن کی طرف سے، اس کی تصدیق کیسے لوں؟ پہلی ایک شرط یہ ہے اور شرائط اسی طرح طے ہوتے جائیں گے۔ جعلی حوالہ کوئی پیش کرے، اصل کتاب اس کے پاس نہ ہو، اس کا کیا حال ہے؟ پہلا سوال اس طرف سے یا اس طرف سے کوئی جعلی حوالہ پیش ہو، اس کا ہم مشاہدہ کرنا چاہیں، جب وہ لوگ مشاہدہ کرنا چاہیں تو یہ کیسے ہو؟ اس کے بعد آپ جواب کا نمبر بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عرض ہے کہ مفتی صاحب، آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس بھی کتابیں موجود ہیں اور ہمارے پاس بھی کتابیں موجود ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی حوالہ دیا جائے گا تو اس وقت جو ہے بتایا جائے گا کس کتاب میں کس بات میں اور حدیث کا نمبر اور اس کی عبارت پر کی سنائی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس انشاءاللہ کتابیں ہیں، آپ اسی کتاب کو پڑھیے گا اور وہ عبارت جو ہے وہ پڑھیے گا اور اس سے واضح ہو جائے گا کہ آیا اس کتاب میں یہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ یہ طریقہ اس کا، اس کے علاوہ اور کوئی بھی طریقہ ہے فالٹ آپ میں میسر نہیں ہے۔ اگر جو میں نے کہا تھا کہ ممکن ہے ہم کسی سائٹ سے دیکھ لیں تو سائٹ کھولنے سے جو ہے ہمارے کمپیوٹر جو ہے وہ جام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مشکلات ہوں گی، تو یہ ہمارے لیے سازگار نہیں ہے۔ تو یہ اس کا آپ کا جو سوال تھا اس کا حل جو ہے یہ ہے، تو آپ دیکھ پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ کیوں ہی رہ گیا، یہ حل تو نہ ہوا۔ خدا نہ خواستہ ہم کوئی فرضی حوالہ پیش کریں، کتاب کا نام بھی دے دیں، صفحہ بھی بتا دیں، عبارت بھی پڑھ دیں، آپ لوگ میں سے تصدیق کرنا چاہیں کیسے تصدیق ہو؟ نمبر کی طرف سے اعلیٰ کوئی جعلی حوالہ ہو، ہم اس کا مشاہدہ کرنا چاہیں، اس کا حل تو ضرور ہونا چاہیے، اس کا مشاہدہ چاند بیان کر دیں۔ چھاپے مختلف ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نقل در نقل کریں، اصل کتاب ہے کہ ناقل ہے، نقل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے جو جواب دیا ہے وہ جواب تام نہیں ہے، اس لیے اس میں گنجائش ہے کہ صفحہ بھی بتا دیں، باب بھی بتا دیں، عبارت بھی پڑھ دیں۔ ہو سکتا ہے وہ جعلی ہو سکتا ہے اصل میں نہ ہو، کتابیں اور ناشر کی غلطی ہو، اس کے لیے مشاہدہ بھی چاہیے، جان لبین کو حق ہونا چاہیے، وہ حوالے کو چیک کریں۔ ارشاد اس کا یہی ہوگا کہ ہم لوگ سب یہ سب جتنے جو ہے سب ریکارڈ پڑھ رہے ہیں، اگر کسی نے بھی غلط حوالہ کیا اس کو نوٹ کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں جو ہے حوالے مانی ہے اور اس میں جو ہے مطلب چیلنج کیا گیا، اور پھر یہ کہ مناظرے کے بعد ہم جو وہ حوالے دکھائیں تو اس کو اسکین کر کے ویب سائٹ سے لگیں گے۔ اگر کسی نے بھی غلط کیا تو پھر وہ سمجھ سکتا ہے کہ مطلب اس کا تو کتاب پکڑا جائے گا، تو میرے خیال سے اس میں پرابلم نہیں ہوگی۔ مناظرہ جاری رکھا جائے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کہاں کہاں کس کس چیز کو جو چیلنج کیا گیا ہے، اور اس کو بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ مناظرے کے بعد کتاب لیں گے، وہ اس کو اسکین کریں گے اور اس کو ویب سائٹ پر ڈال دیں گے، اور ریکارڈنگ کے حساب سے یہ کہا گیا تھا اور اب تک ایک سیکنڈ شبیر قریشی بھائی، یہ سارے علم گفتگو ہو رہی ہے، آپ اس میں نہیں پہنچتے، اس کو انہیں دونوں میں کے درمیان طے ہونے دیں۔ آئیے ایسے کرنے میں شکریہ۔ علامہ قبل خدا، یہ بھائی صاحب جو رضا صاحب پہلے فرما رہے تھے
اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے اگر کتب معین ہو جائے تو آپ قرآن اور شاید سے بات کریں اس موضوع کے اوپر. تو میرے قرآن بھی میرے گھر میں کوئی نبی کی کتاب نہیں ہے اور شاید سے بھی نبی کی کتاب نہیں ہے. ہم انہیں سے بات کریں گے آپ کے ساتھ اور یہ طرح بھی موجود ہے اور دیکھنے والے جو ہے سب دیکھ لیں گے کہ اس کے علاوہ بھی کتاب دکھانے کا اور سفر دکھانے کا یا دکھانے کا میرے خیال میں انٹرنیٹ پر بسے لگ گیا وہ امکان نہیں ہے اور سہولت نہیں ہے. سہولت بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جلدی بیٹھ جاتا ہے جو ہے یہ پرابلم بھی بڑھ جاتا ہے کہ آدمی کی آواز بھی نہیں جاتی اور صحیح طرح سمجھ بھی نہیں آتی خصوصاً پاکستان کے اندر جہاں آپ تشریف فرمائیں. میرے خیال میں موضوع کو شروع کیا جائے صحابہ کے بارے میں اور اس کی وجہ سے گفتگو آغاز کی. میں ایک بات کہنا ضرور سمجھتا ہوں کہ اصل میں کہ ہمارا جو مناظرہ ہے وہ جو بنی وادیوں سے ہوتا اور ہم اس میں گفتگو کرتے جو ہمارے مقابلے میں ہے اور بہتر ہوتا کہ وہ موسم میں آتے. لیکن آپ کے پاس جو ہماری گفتگو ہے فقط اس وقت سے ہے کہ آپ خود بھی جانتے ہیں ان شاء اللہ مولانا ہے کہ ہم ابناء الدلیل ہم دلیل علماء کا جو قول ہے اور طریقہ کار بھی یہی ہے کہ کم از کم اس گفتگو میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے اور اہل بیت سے دین لیتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. ہمارے پاس بھی دلائل موجود ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم نے اس سلسلے کو بنایا ہے اور یہ میرے خیال میں ہمارے لیے ایک بہتر مفاہمت کا ذریعہ مجھے بنے گا اور نظر ہمارے اندر پیدا نہیں کرے گا. ان شاء اللہ ہم وہ بھی کوشش کریں گے شائستگی دونوں کا خیال رکھیں اور ہمارے درمیان محبت اور محبت پڑے اور آگے بڑھے اور ان شاء اللہ امید ہے کہ یہ سلسلہ ہمارا گفتگو کی بہتر مفاہمت کے اوپر جو ہے منتج ہوگا اور خالص توفیق دے گا کہ ہم اسلام دین قرآن اور خدا کے راستے کی بہتر خدمت کر سکیں گے اور ان شاء اللہ ہم دل کر دشمنان اسلام دشمنان قرآن دشمنان دین اور دشمنان حق و عدالیت کو اور دشمنان بیت کو ان شاء اللہ رسوا کر سکیں گے. امید ہے کہ ہماری گفتگو ایک دوسرے کے لیے محبت اور دوستی کا ذریعہ بنے گی نہ دشمنی نفرت کفر اناد کا ان شاء اللہ. الحمدللہ ذالک. آپ نے کہا کہ ہم قرآن اور سیاست پر پیش کریں گے تو ہمیں بھی حق ہے ہم قرآن اور اصول اربع اور آپ کے مجتہدین کی عبارات پیش کریں گے اور آپ کے نزدیک ائمہ معصومین کے حوالے پیش کریں گے. ہمارے نزدیک ذات خدا ہو رسالت ہو اہل بیت اطہار ہو صحابہ کرام ہو سب کے سب معظم ہیں مکرم ہیں ہم سب کے عزت کے نگہبان تحفظ کرنے والے ہیں. تو آپ نے فرمایا قرآن اور سیاست پر پہلے آپ یہ ارشاد فرمائیں جو موجودہ قرآن ہے آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں. اگر مانتے ہیں تو جو حضرات آپ کے ائمہ معصومین کی طرف اس قرآن کو محرف ہونے کی بات کرتے ہیں یا آپ کے اصول کافی وغیرہ میں اس قرآن کی تاریخ کی بات ہے. اگر آپ قرآن مانتے ہیں یا نہیں مانتے محرف نہیں مانتے الحمدللہ حکیم نے محرف کہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے کیا ارشاد گرامی ہے کیونکہ آپ نے بھی فرمایا کہ پھر قرآن تو الحمدللہ ہم اور آپ اس بات میں متفق ہیں. دشمن قرآن جو ہیں ان کے آپ بھی ہم فتویٰ دیں گے ہم بھی فتویٰ دیں آپ بھی فتویٰ دیں. اس کے بعد قرآن کے بعد پھر باری آئے گی کیونکہ مسائل نظریات کے اس بات کے لیے دلائل ہوتے ہیں پہلے دلائل کا تعین ہوتا ہے تو ارشاد. میرے خیال میں میرے بھائی صاحب موضوع سے فرار کریں موضوع گفتگو ان شاء اللہ وہی سے ہم گفتگو کریں گے اور ہم شیعہ اگر آپ شیعہ علماء کے عقائد افکار سے اشنا ہو اور شیعی تفاصیر آپ نے دیکھی ہو تو آپ کو علم ہوگا کہ شیعہ علماء اس قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ بین دفتین اور آپ ہمارے کوئی بھی جو معاصر علماء نے اپنی جمیل کتاب چھپی ہے البیان فی علوم القرآن اس پر اپنے مطالعہ کی ہو تو ان شاء اللہ آپ کو یہ بات آپ کے لیے واضح ہو جاتی ہے اور آپ کبھی بھی اس طرح کی گفتگو نہ کرتے. اور میرے خیال میں ہمیں تعریف کا مطلب ہے اور تعریف قرآن کا موضوع ہمارے ان شاء اللہ دودھ کا دوسرا پانی کا پانی ہو جائے گا اور اگر واپس آ جائے گا.
ہم راہ صراط اختیار نہیں کر رہے. آپ ذرا غور فرمائیں, آپ توجہ فرمائیں. جب عدالت صحابہ کا موضوع چل رہا ہے تو اس کے اس بات کے لیے آپ نے پہلے قرآن کریم کا نام لیا ہے. ہمیں پوچھنے کا حق ہے. بے شک آپ قرآن مانتے ہیں یا نہیں مانتے, میں تسلیم کرتا ہوں آپ قرآن کو غیر معرف مانتے ہیں. تو میرا اگلا سوال یہ تھا کہ جو لوگ تاریخ قرآن کے قائل ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ عدالت صحابہ کی گفتگو کرنی ہے. قرآن قائل ہے وہ ڈائریکٹ کلام سے خارج ہے, کیونکہ نفس سے قرآن کا منکر ہے. تو میرے خیال میں اس موضوع کو چھوڑیے اور تعریف قرآن موضوع رکھ دیجیے. انشاءاللہ آپ کی طبیعت کو سکون مل جائے گا اور آپ کو جو حقائق ہے آپ تک منتقل ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ پہلے اصل موضوع پہ آئیے اور گفتگو شروع کیجیے. یہ اس بات مسائل کے لیے دلائل کا تعین ہو رہا ہے, موضوع سے فرار نہیں ہے. آپ نے بڑا موضوع منتخب کیا ہے, ہمارے عوام نے قبول کر لیا, ہم نے بھی قبول کر لیا. اگر آپ کو موضوع کے منتخب کرنے کا حق ہے تو ہمیں بھی موضوع پیش کرنے کا حق ہے. تو لہذا اس کے بعد ہمارے موضوع جو ہیں اس کو بھی آپ نے نبھانا ہے بڑے خوشی سے اور بہترین انداز سے. ہم تو جانتے ہیں ہم تو ادب والے لوگ ہیں, ہم تو محبت والے لوگ ہیں, ہم تو نفرت والے ہیں ہی نہیں. ہم تو پیار کرنے والے ہیں, جو اسے پیار کرے ہم اسے پیار کرتے ہیں. کرنے والا اور محبت کرنے والا پائیں گے. ہم نے محبت کرے اور آپ آباد ہے. دیکھیے ہمارے سنت بھی بلا رہے ہیں. آپ کے قرآن کے شیخ کو دیکھو اور ہم چاہتے ہیں مل کر حقیقی جو دشمن ہے سلمان کا مقابلہ کریں. کاش ہماری گفتگو مقامت اور محبت کے رجحان سے ہوتی. بہرحال جب یہ موضوع پڑ گیا میرے بھائی, تو جب کو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور سنت سے بات ہوگی, قرآن اور سنت سے بات کریں گے, اس کا معنی یہ کہ قرآن میں دلیل پر مقبول کیا جا رہا ہے. تو آئیے گفتگو شروع کیجیے انشاءاللہ. آپ ہمیں دوستی کرنے والا, محبت کرنے والا, حقائق کو بیان کرنے والا, حقائق کو قبول کرنے والا, آپ کو ساتھ دینے والا پڑھیے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری گفتگو ہمارے درمیان دوستی اور محبت کرنے انشاءاللہ ثابت ہوگی. اور انشاءاللہ دل میں کہتا ہوں کہ ہم مل کر وہ لوگ جو دشمنان اسلام, دشمنان قرآن, دشمنان دین ہیں, ہم ان کا مل کر مقابلہ کر سکیں گے. امید ہے کہ خالق کائنات ہماری نصرت فرمائے گا, ہماری مدد فرمائے گا اور اپنے حقائق کو جاننے, پہچاننے, ان کو سمجھنے, ان کو قبول کرنے, ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ, اللہ الحمدللہ الحمدللہ. گزارش یہ ہے کہ آپ نے ابھی فتویٰ صادر فرمایا ہے جو قرآن کے محرف ہیں وہ ایمان سے فارغ ہیں, وہ مومن نہیں ہیں, وہ کافر ہیں. الحمدللہ آپ نے اپنا, اگر تحریر ہو جاتی تو اور بہتر تھی, لیکن یہ بھی ریکارڈ پہ آ رہا ہے, کوئی حرج نہیں. یہ اصول کافی ہے, جلد 2 ہے, صفحہ 633 ہے. حضرت علی کرم اللہ کا فرمان ہے, اما واللہ ما ترونہ بعد یومکم ھذا, اللہ کی قسم آج کے بعد یہ اصل قرآن تم نہیں دیکھو گے. انما کان علی ان اخبرکم, میرا فرض تھا میں خبر کر دوں کہ اصل قرآن اب ختم ہو چکا, اس کو تم نہیں دیکھ سکو گے. تو الحمدللہ آپ نے اپنی زبان سے اپنی اصول کافی, اپنے امیر المومنین, ہمارے بھی امیر المومنین ہیں, اپنے علی, ہمارے مرشد علی پہ آپ نے کیا فتویٰ لگا دیا. جو قرآن کی تعریف کا قائل ہے وہ اسلام سے فارغ ہے. اصول کافی پڑھ رہا ہوں, میرے سامنے کھلی ہوئی ہے, جلد 2 ہے, صفحہ 633 ہے. تو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ ٹھیک ہے, آپ مانے قرآن. آپ اس بات کے شاہد ہیں کہ مناظرہ جو ہمارا طے پایا تھا وہ عدالت صحابہ پہ طے پایا تھا. تحریک قرآن جو موضوع تھا وہ بعد میں تھا. اور آپ اس چیز کو آپ کے مائک پہ اپنے مولانا صاحب کے لیے بیان کریں, کہیں کہ مولانا صاحب یہ جو آپ بحث کو شروع کر رہے ہیں یہ بحث اگلی ٹرم میں ہے اور اس وقت اس بحث کو نہیں کرنا ہے. اس وقت آپ کو ہمارا چیلنج ہے کہ آپ قرآن سے اور احادیث صحیحہ سے آپ عدالت صحابہ جو کہ آپ کا نظریہ ہے کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں, آپ اس نظریے کو
قرآن سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت کریں. ہمارا موضوع آپ سے یہ ہے اس وقت. ہمارا موضوع تحریف قرآن آپ سے بالکل نہیں ہے اور یہ طے پایا ہوا ہے اور یہ سب لکھا ہوا ہے. اور شروع بھائی آپ مائک سے آ کے پہلے مفتی صاحب کو یہ گفتگو کر دیں. شکریہ. مسئلہ موضوع آپ ہی کا چل رہا ہے، عدالت صحابہ. چلو وسیع موضوع آپ نے منتخب فرمایا، ہم نے قبول کر لیا، لیکن اس کے اس بات کے لیے آپ نے خود قرآن کا نام لیا. پہلے قرآن کا نام لیا اور آپ نے اپنی زبان سے اعلان کیا جو قرآن کا دشمن ہے اس سے مقابلہ کریں. تو بات تو میں نے اتنی پوچھی تھی کہ آپ قرآن موجودہ کو مانتے ہیں؟ آپ نے کہا مانتے ہیں. تو میں نے پوچھا جو محرف مانتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے خود ہی فرما دیا وہ ایمان سے فارغ ہیں، اسلام سے خارج ہیں. موضوع سے فرار نہیں ہے، موضوع پہ آ رہے ہیں، لیکن نظریے کے اس بات کے لیے دلائل کا تعین ہو رہا ہے. وہ موضوع بے شک علیحدہ طے کر لیں، لیکن آخر دلائل تو دینے ہوں گے نا. جب قرآن کی بات آئے گی تو جو قرآن کو محرف مانتے ہیں، ابھی میں نے اصول کافی کی عبارت کھول کے پیش کی کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ کرم وجل کریم نے فرمایا یہ قرآن تم نہیں دیکھو گے. اور امام جعفر صادق کا فرمان بھی اصول کافی موجود ہے، اس میں موجود ہے. اس کافی کے متعلق امام مہدی علیہ السلام کا جو فرمان ہے راضا کافی شیعہ، ہمارے شیعہ مذہب کے لیے اصول کافی کافی ہے، تو وہ کی مرکزی کتاب ہے. تو آپ کے ہمیں معصومین کہہ رہے ہیں کہ قرآن محرف ہے. 17,000 کی آیات تھیں، اب بہت تھوڑی آن بچی. تو الحمدللہ آپ نے فتویٰ صادر فرما دیا. اس فتوے پہ آپ قائم رکھیں، جس پہ بھی آئے اسے کیوں چرا نہ کریں. اس فتوے کو ہم کہاں بھی قبول کرتے ہیں. آپ بھی اپنے متعلق، اپنوں کے متعلق جو آپ نے فتویٰ کیا وہ بھی قبول کرنا ہوگا. لیکن یہ میرا آپ پہ ایک قرض ہے، کبھی چکا دیں، ابھی چکا دیں آپ کی مرضی، کل چکا دیں، قیامت تک چکا دیں. جو ائمہ معصومین آپ کے نزدیک ہیں ہمارے لیے تو محترم ہیں، جب وہ قرآن کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا فتویٰ آ چکا. لیکن آگے آپ اس لیے بات نہیں کر سکتے، ادھر عوام کو آپ نے قبضے میں کرنا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ادھر ائمہ معصومین ہیں ان کو پیٹ بھی آپ نہیں دے سکتے، اس لیے آپ ہچکچاہٹ میں ہیں. حضرت آپ توجہ فرمائیں. الحمدللہ ہم مد آ رہے ہیں، یہ عوام سے نہ گھبرائیں، عوام سے نہ گھبرائیں. بے شک جن کے اماموں نے قرآن کے مورخ نے قول کیا فصل الخطاب کی تعریف کتاب رب الارباب آپ کے مذہب کی کتاب ہے، پوری کتاب میں قرآن کی تعریف کی بات کی گئی ہے. لہٰذا الحمدللہ آپ نے اماموں کو پیٹ کر دی، علی علیہ السلام کو پیٹ کر دی، امام جعفر نے پیٹ کر دی ہے. تو آپ نے شیخ صدوق کی بات کو تسلیم کر کے قرآن تسلیم کر لیا. چلو ہمارا قرض آپ پہ رہا، کبھی ہو تو چکا دیں. الحمدللہ ہم پیار کی بات سے پھر کہتے ہیں چلو ہم قرآن پیش کرتے ہیں، آپ بھی قرآن پیش کریں. باقی سیاح کی بات بے شک صحیح حدیث قابل قبول ہے، مگر وہ خبر واحد ہے، وہ ضمنی دلیل ہے. قرآن قطعی دلیل ہے، قطعی دلیل کے سامنے ضمنی دلیل نہیں چل سکتی. یہی اصول کافی میں موجود ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی حدیث آ جائے، کوئی روایت آ جائے، وہ روایت قابل قبول نہیں. ہم جہاز بن سلیمان کے معتقد نہیں ہیں، نہ بخاری کے استاد کو معصوم مانتے ہیں، نہ عمران بن حطان خارجی راوی کو جو بخاری میں ہے اس کو معصوم نہیں مانتے. امام بخاری خود ابئی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سیکا نہیں، پھر بھی بخاری میں اس کی روایت نقل کر رہے ہیں. خود کہتے ہیں میری صحیح بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے، مگر ایک جگہ کہتے ہیں میں نے استاد سے یدی سنی اور بالا غنیان ہو اس سے پہنچی ہے. تو حضور والا جناب محترم یہ راوی ہو، رافضی ہو، خارجی ہو، معتزلی ہو، کوفی ہو، بصری ہو، کلام خدا کے معنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کلام خدا کو برتری حاصل ہے. کلام خدا کے سامنے نہ سیاست چل سکتی ہے، نہ بخاری چل سکتی ہے. اس کی اکثر حدیثیں بالکل صحیح ہیں، ہم مانتے ہیں. لیکن ہمارے محدثین نے روایت پہ تنقید بھی کی، اور تنقید ہم دلائل سے ثابت کرتے ہیں. اصول اربع ہیں، اصول اربع سے بھی ہم بات کریں گے. جو آپ کے نزدیک مسلم کتابیں ہیں، آپ کی حدیث کی مرکزی کتابیں ہیں، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ارشاد. صاحب جان کافی سارا موضوع سے باہر چلے گئے ہیں. اب ایک موضوع کی طرف لانا بھی ایک اچھا خاصا مسئلہ ہے.
تو یہ ان سے بھی اچھا نہیں تھا. اب انہوں نے درمیان میں تحریک کی بات شروع کر دی اور اپنے لوگوں کو کتاب شروع کر دیا ہے. یہ پتہ نہیں کسی ابھی بیٹھے ہیں ہم نے دلائل پیش کرنے ہیں. جب آپ کو پتا تھا کہ قرآن کو نہیں مانتے تحریک سے قائل ہیں تو آج میں تشریح سے یہ موضوع رکھنا ہی نہیں تھا. ابتدا نہیں کہہ دیتے کہ چونکہ آپ قرآن کو نہیں مانتے لہٰذا ہم عدالت صحابہ پہ بحث نہیں کرتے. تو موضوع مقرر ہو گیا, ساری باتیں کور ہو گئی اور آپ نے پھر اس موضوع کو شروع کر دیا جس کا اس موضوع سے تعلق ہی نہیں ہے. تو باقی آپ نے کچھ کافی کی روایات بھی پیش کی ہیں. میں موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں تاکہ بات مزید اہم ہے. آپ اس قرآن شریف کو مانتے ہیں, آپ ہمارے بارے میں جو نظریے رکھتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے, شاید آپ کا انصاف نہ ہو سکے. آپ تو قرآن کو مانتے ہیں لہٰذا قرآن مجید سے آپ کوئی ایڈ پیش کریں جس کے اندر لکھا ہوا ہو کہ پیغمبر اسلام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں, آپ وہ آیات پیش کریں. لہٰذا آپ اصل موضوع کی طرف آئیں. مزید ہمارے معاملہ پیغمبر کی حدیث پیش کریں انہیں آیات کے غیر میں کہ واقعی وہ آیات صحابہ کرام کی عدالت سے بارش کرتی ہیں. جی صحیح ہے کہ صحابہ کرام کا ہم دعوت پیش کریں کہ صحابہ کرام کی یہ دعوت کیا ہو کہ ہم عادل ہیں. فرضاً کرنا ہو تو کم از کم 2 سال کا دعوت دکھلا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم عادل ہیں, ہمیں عادل تسلیم کرنا چاہیے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوسری طرف نہ جائیں, آپ جو ہے نا موضوع کی طرف رہیں. سلام علیکم. ابھی تو بہتر بات یہی ہے لوگوں کو پریشان نہ کریں. آپ نے دوسری باتوں کو شیئر کیا, اگر آپ کو اتنا ہی اس پہ یعنی نہ آتا تو آپ اسی کو موضوع بنا لیتے. چونکہ یہ بات مستقل موضوع ہے, یہ ایسا نہیں کہ آپ عدالت صحابہ کے بارے اس طرف پیچھے جائیں, یہ ایک الگ موضوع ہے. تو آپ پہلے قرآن کی تحریر کے بارے میں بات ہو جائے تاکہ پتہ لگ جائے کون قرآن کو مانتے ہیں کون نہیں مانتے, پھر اسی کو بنیاد بنا کے ہم موضوع بناتے ہیں کہ کس موضوع پہ بات کرنا چاہیے. تو آپ بالکل حدود سے باہر جا رہے ہیں, یہ آپ کے لیے اچھا اور مناسب نہیں ہے. آپ نے کچھ اصول کافی کی روایات بھی پڑھی ہیں, میرے پاس کے زمانے کے طور بھی پڑھا ہے کہ یہ ان سے دृشٹی میں انہوں نے کتابیں کی. حالانکہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی تمام باتوں سے آپ نہ حدیث کے بارے میں نہ کوئی سنتی تحقیق رکھتے ہیں, نہ آپ کی حدیث کی شرح پیش کر سکتے ہیں, نہ نظام سے بحث کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو اسی قواعد کا علم ہوتا جی, باقی جو آپ نے اپنی کتابوں کے بارے میں انکار کرنا شروع کر دیا تو آپ کو کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ تمام کی تمام حجت ہے. یہ ہمارے کسی عالم کا قول نہیں ہے. جو آپ نے امام زمانہ کی طرف بات پیش کی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک عالم بھی نہیں ملتا جس کا یہ کام ہو. البتہ کافی کے مقدمے میں جو بات پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ کافی چاہتا کہ تو بعض علماء کہ بعض علماء کا یہ عقیدہ ہے, آج تک انہوں نے علماء کے اسماء کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ کس کے تعلق کا عقیدہ ہے. میں اس روایت کو سمجھ رہا ہے آپ بلا صنعت بلا ثبوت باتیں لے کے پیش کر رہے ہیں, جبکہ اصول کافی کے بارے میں ہمارے تمام محدثین نے لکھا ہے. یہ مجموعی اللہ حدیث پڑھی کیا ہے, ہماری قواعد کی کتابوں میں بھی ہے. تو اس کی تمام روایات صحیح نہیں بلکہ اس کا ایک 4 حصہ ہے, چوتھا حصہ 25% صحیح ہے, باقی سب مول شاذ اس کے اندر موضوع ہر قسم کی روایات ہے. باقی آپ نے صحیح بخاری کے بارے میں ایک اپنا ذاتی نظریہ پیش کر دیا. آپ اصول کافی کی توثیق و تائید ہمارے شیعہ علماء کی زبانی نہیں بتا سکتے, جیسا کہ کتاب کی زبانی بھی جنہوں نے ان تمام روایات کی تائید کا توثیق کی ہو. میں آپ نے اصول کافی ایک بات پیش کیا قرآن میں کرنے کے لیے کہ ہر وہ روایت جو قرآن کے خلاف ہو اسے دیوار پر مارو, تو آپ نے ہمارا مسئلہ تو تسلیم کر لیا. اسی مسئلے سے اسی بات کے لیے مطلب تحریر تمام روایات کو ہم منظور سمجھتے ہیں, ان کو دیوار پر مارتے ہیں, ان کو صحیح سمجھتے ہیں. جب امام نے کہا میں دے دیا ہے کہ ہر وہ روایت جو قرآن کے خلاف ہے اور آپ نے کی اس کو نہیں کیا بہت اچھا دیا تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی, اور ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. روایات ہوں اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو ہمارے امام ذات صادق علیہ السلام کے اسی طور پہ اپنا موقف وہ محسوس ہو گیا. لہٰذا آپ کی طرف کرنا جائے. آپ کسی بخاری کے بارے میں آپ نے کچھ باتیں کی ہیں, مجھے سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ نے شاید دورہ حدیث نہیں کیا, اپنے قرآن کو بھی نہیں جانتے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ آپ سے قواعد حدیث کی بات کی جائے تاکہ پتہ چل جائے آپ رجال کو کیوں جانتے ہیں, حدیث کو کیوں جانتے ہیں, تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کن چیزوں کا انکار کر رہے ہیں, اپنے مذہب سے جو ہے نا ایک قسم سے اپنا ذاتی نظریہ پیش کر رہے ہیں. تو میں دیکھوں گا اگر آپ نے واقعی سے حدیث تک پڑھا ہے قواعد کو پڑھا ہے تو میں دیکھوں گا کہ اس میں نظر آ جائے گا کہ آپ کا بخاری کا جان کرنا وہ جو چاہتا ہے حقیقت سے موافقہ یا حقیقت کے خلاف. جناب محترم, آپ بات یہ کر رہے ہیں, سننے والے انصاف کر رہے ہیں کہ میں محروم سے نکل رہا ہوں یا موضوع اور بنیاد کو مضبوط کر رہا ہوں. موضوع کے اس بات کے لیے بنیاد کو مضبوط کرنا, یہ موضوع سے نکلنا نہیں. اس بات میں مسئلہ کے لیے دلائل کا تعین کرنا, یہ موضوع سے خارج ہونے والی بات نہیں ہے. یہ موضوع کے اندر داخل ہے, یہ موضوع کے اندر داخل ہے. تو آپ نے
الحمدللہ کہہ دیا کہ ہمارے مذہب کی بنیادی کتاب جو ہے اصول کافی، اس کے 3 حصے جو ہیں وہ سب غلط ہیں۔ آپ نے تسلیم کر لیا ہمارے مذہب کی مرکزی بنیادی کتاب جو ہے اس کے 3 حصے غلط ہیں۔ باقی حدیث پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، یا پڑھا رہا ہوں یا نہیں پڑھا، اس لیے تو میں نام لے رہا ہوں کہ جمہور محدثین کا نظریہ اور ہے۔ محدثین میں اکیلا نہیں ہوں، دار قطنی بھی ساتھ ہے میرے، خود بخاری کے کلمات بھی ساتھ ہیں میرے، اور امام ابن حمام کے قول بھی میرے ساتھ ہیں، اسقلانی کے قول بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جب راوی پہ تنقید ہے ہم اندھی لکیر کے پیچھے نہیں چلتے۔ یہ نہیں کہ آواز آتی ہے ہم اس کو مان لیں، ہم تو چرا قدر کریں گے، راوی کو پرکھیں گے۔ امام بخاری کو معصوم نہیں مانتے آپ، میں معصوم تو معصوم مانتے، تو آپ کی مرضی ہے، میں معصوم کی بات کا انکار کر دیں، وہ آپ کی مرضی، سننے والے خود فیصلہ کریں گے۔ مزید کچھ شرائط ہیں وہ طے کر لیں، اس کے بعد فوراً کام سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ اپنا پیش کیا مطلب امام دار قطنی آواز آ رہی ہے تو آپ تو رضا صاحب بچوں کو کہہ رہے تھے کہ بخاری کی فلاں روایت کے فلانے ترتیب سے ایماندار وغیرہ مثلاً بتاتے ہیں، لوگوں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو رہنے دو، یہ ساری چیزیں موضوع شدہ ہے۔ آپ حدیث سے پیش کریں، صحابہ کی عدالت کے بارے میں حدیث پیش لیں گے، وہ خبر ہے۔ آپ نے ابھی کچھ پیش کیے ہوئے پہلے صحیح بخاری کا انکار شروع کر دیا، تو آپ حدیث سے پیش کریں، صحیح بخاری کی فلاں حدیث ہے، پھر دیکھیں یہ متاثر ہے یہ غیر متاثر ہے۔ ہم انشاءاللہ صحیح بخاری سے جو بھی آدمی صحابہ کی عدالت کے خلاف پیش کرتے ہیں، کم از کم وہ ہم انشاءاللہ کہیں وہ حدیث متاثر ہی ہوگی، لیکن ان کی ضرورت ہے کہ وہ حدیث سے متاثر پیش کریں صحابہ کی عدالت کے لیے، اور ان کی حیات وہ کر پیش کریں صحابہ کی عدالت کے لیے۔ ہم دوسری طرف نہیں جانا کرتے، ابھی کہنے کی بات پوچھ رہے بخاری کی فلاں روایت سے اعتراض کیا، وہ حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح باری میں ان تمام اعتراضات کا جواب دے دیا، وہ آپ کے اپنے ذاتی عملی مسائل ہے اور ان کو باہر نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ جہاں پہ کسی کا انکار نہ کریں، کام کا سلیان کا انکار نہ کریں، جو پڑھایا جاتا ہے نا کو بھی جانتا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے، باقی جو آتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے، اس واسطے ان کو چند خصوص پڑھایا جاتا ہے جس سے یہ مسئلہ سنت کو دیتے ہیں اور حدیث کا انکار بھی کرتے کرتے ہیں۔ کامت کا حدیث کو تو پیش کریں، ہم دیکھ لیں گے کراچی روشنی کیا بنتی ہے، حدیث آپ نے پیش نہیں کی ہے، آپ کی حالت ایک ڈاکٹر نے ایک مریض کو ٹیکا لگا، ساتھ والے مریض نے اسٹور ڈالا شروع کر دیا، تو اس نے کہا بھائی دیکھیں کہ اس کو ٹیکا لگا اس نے کہا کرنے والی ہے، تو لہٰذا آپ مریض کا ہماری آپ سے بار بار گزارش ہے، آپ کا نظر ہے، آپ کی کتاب جو خیال ہے سنت آپ کا مان ہے، سنت کو ماننے کی وجہ سے حدیث کا عمل کرنے کی یہ جو بند ہوئی ہے تو بیچارے سارے بات کی چکر نہیں ہے، جو آج کا دوسرا جواب ہے ٹھیک۔ تو اصل مطلب اتنا آپ کا قرآن اور حدیث میں ہے، اگر حدیث دیکھ لیں ٹھیک ہے بخاری کو بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ حدیث سے پیش کریں، ہمیں آپ فوراً کہنا کہ بخاری ایسا ہے فلاں ایسا فلاں ایسا ہے، جبکہ ہمارے جو ہے نا اصول کافی کے بارے میں تو کسی نے مسلمان نہیں ہے اس کا اس تمام روایات صحیح ہیں، جبکہ بخاری کے بارے میں آپ کو کرایا جاتا ہے حدیث میں بھی پڑھا جاتا ہے، لوگ بھی یہی باتیں ہیں، ہمارے لوگ حدیث میں بھی یہی باتیں ہیں، علامہ مسعود کے تقریب راوی میں یہی باتیں کی ہیں، مقدمہ اسلام میں بھی یہی ہیں، مثال میں بھی یہی باتیں، تو آپ اپنے رسول سے ہٹ کے طور پر نیا مطلب نہیں قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کو چھوڑیں قرآن کی طرف ہے، ہو سکتا ہے ہمیں حدیث پیش کرنے کی ضرورت ہی نہ آئے۔ ماشاءاللہ جتنا سنیے قرآن پاک، قرآن کریم سنیں، ہمارے پاس کلام اللہ ہے، اللہ جن سے راضی ہے، تو آپ ان سے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی، اتنا راضی کہ ان اصحاب رسول مہاجرین انصار کی رضا چاہتا ہے کہ تم کس طرح راضی ہوو گے، میں اللہ تمہیں ویسے راضی کروں۔
اور ان کے لیے ہم نے جنت کے باغ تیار کیے ہیں جن کی چند رہنما ہیں. خالدین فیہا ابدا، مہاجر انصار صحابہ ہمیشہ بہشت میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو آپ قرآن چاہتے تھے، یہ قرآن کریم ہے. مزید آپ کہیں تو حیات القلوب جلد 2 صفحہ 622 طبع تہران فضائل صحابہ فضائل تابعین کے اندر بھی ملا محمد باقر مجلسی نے اس آیت سے استنباط کیا ہے کہ نبی کے صحابہ کی بڑی شان ہے، مہاجرین کی بڑی شان ہے، انصار کی بڑی شان ہے، اللہ ان سے راضی ہے. تو میں مشورہ دوں گا کہ قرآن کی دشمنی چھوڑ کے آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں، صحابہ سے ناراض نہ ہوں. جب اللہ راضی ہے تو سب راضی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت صاحب نے جو آیت پیش کی ہے یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے. حالانکہ لفظ اس کے اندر ابتداءً موجود ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. تو اللہ نے ایک خاص طبقے کے بارے میں یہ بات کی ہے. آپ لفظ سابق پڑھ کے تمام مہاجرین انصار کو مراد لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. جب لفظ سابقون بتا رہا ہے کہ سبقت کرنے والوں کی بات ہے تو آپ کیسے سارے صحابہ کو رضی اللہ کہنا اور یہ باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ جب لفظ سابق موجود ہے تو سابقی کی ایک حد میں چاہیے. کیا سبقت سے مراد یہاں کون سا معنی لیا گیا ہے؟ کیا جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا ہے جی؟ کیا یہ میں نے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ جو مہاجرون انصار سے پہلے سبقت کر چکے ہیں؟ مہاجرون انصار کی بات ہی نہیں ہے. تو آپ جو ہے نا لفظ سابق بتا رہا ہے کہ جنہوں نے پہلے اسلام پیش کیا، جنہوں نے پہلے اسلام کو قبول کیا. تو آپ کی بات کریں، مثلا آپ کی روایات میں مل جاتا ہے بھائی حضرت ابوبکر پہلے کلمہ ہے، حالانکہ یہ چیز بالکل مسلمان نہیں ہے. حدیث موجود ہے کہ حضرت ابوبکر 50 صحابہ کے بعد. آپ سبقت کی ایک حد معین کریں کہ 10 کے بعد ہے، 5 کے بعد ہے، مکے والے ہیں، مدینے والے ہیں، کون سے مراد ہیں، تاکہ سبقت کا پہلا چل جائے کہ جن سے پہلے کوئی آگے نہ جا سکے. ایک سبقت کی حد معین کریں. پھر آگے آپ نے کہا ہے تو قرآن میں الفاظ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو اللہ کی رضا تو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے ذالک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، کہ اللہ ہر ایک بندے سے راضی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہر مسلمان ہو سکتا ہے. تو اس میں صحابہ کی کون سی تخصیص ہو گئی کہ آپ نے جو مانا کیا جو نے ہم اتباع کی جی اللہ ان سے بھی راضی ہے. تو پہلے آپ اصل کی حد معین کریں. یہ لوگ ہیں اگر اتباع بات لی جائے تو اہل حدیث بھی صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں اور بریلوی بھی کرتے ہیں، اور سارے آپ ایک دوسرے کو خدا نہ خاصا مسلمان بھی نہیں جانتے. تو وہ اتباع والی بات کہاں چلی گئی؟ تو اللہ ان تمام سے کیا راضی ہوگی؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ سب سے پہلے سبقت کا معنی معین کریں، اس کی حدود معین کریں. رضامندی صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں جو مجھ سے کرتا ہے میں اس سے راضی ہوں. تو صحابہ سے راضی ہونا تک کتنا ہر مسلمان ہو سکتا ہے. آپ کی اس میں کوئی عدالت والا بھی نہیں ہے. بات عدالت کی ہو رہی ہے، تمام صحابہ عادل ہیں، اس کے بارے میں آپ کی بات کو تعلیمات لے جائے. اور سبقت کا معنی بھی آپ انشاءاللہ نہیں کر سکتے. اور حضرت ابوبکر کو آپ کسی آدمی بھی ثابت الایمان ثابت الاسلام ثابت نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ ہماری کسی کی تفصیل سے، ہماری کسی کتاب سے حدیث کو اس کے ساتھ بھی پیش کریں تشریح کریں. اس آیت کی تفصیل میں ہماری تفصیل کا بیان ہے، تفسیر برہان ہے، تفسیر المیزان ہے، ہے اس میں ہماری کئی تفاصیل ہیں. کام از کم اس آیت کے ذیل میں ہمارے کسی امام کا قول پیش کریں کہ ہمارے ائمہ نے بھی اس آیت کا یہی معنی کیا ہے. کیونکہ آپ شیعہ سے بات کر رہے ہیں تو آپ خود اپنے برادر میں نہیں کر رہے ہیں، نہ اپنے محفل میں کوئی تقریر نہیں کر رہے ہیں. اپنوں کو تو آپ شیعہ آیا سماج کو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن تمام چیزیں حقیقت سے نہیں ہے. میرے آپ سے اس آیت کے بارے میں چونکہ آپ نے خود اس کو تلاوت کیا ہے، آپ اس کا معنی معین کریں کہ یہاں سب کا سلطان کیا ہے تاکہ پتہ لگ جائے. صدقت والے یہ ہیں، بعد والے یہ ہیں. تو اللہ نے صدقت والوں سے بات کی ہے، بعد والوں سے بھی نہیں کی. تو پہلے آپ صدقت کی ایک حد معین کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو میرے پہلے سال مان لیا، میرے صادق ہے، دوسرے سال تک کیا ہے، تیسرے سال تک کیا ہے، مکہ والوں کیا ہے. ماننا تو آپ ایسا کر رہے ہیں کہ جو آخری دن تک ہیں ان کو شامل کرنا چاہتے ہیں. تو صدقت والی تکلیف کہاں چلی گئی؟ السلام علیکم. عبید صاحب یہ اول کیا کہ مہاجرین کا لفظ بھی ہے، انصار کا لفظ بھی ہے. آپ کے ذہن پاک میں یہ بات نہیں آ رہی کلام الہی کی کہ مکہ مدینہ، مکے سے ہجرت کر جب مدینے میں گئے تھے تو اس وقت جو پہلے کلمہ پڑھ چکے تھے وہ مہاجرین سابقین میں ہیں. پھر آگے انصار کا لفظ، آپ مدینہ منورہ گئے، پھر مدینے کے انصار آپ کے ساتھ ہو گئے، پھر ان کی تخصیص نہیں ہے. پھر یہ بھی موجود ہے جناب والا
آپ کلام الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں، کلام میں ہیرا پھیری نہ کریں۔ آپ اپنی محفل مجلس میں نہیں پڑھ رہے، آپ پوری زمین کو سنا رہے ہیں۔ سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار صحابہ، اور آگے یہ بھی ہے، اور جو ان کے تابعدار ہیں جو سابق کے بعد لاحق ہوئے، ان کی تابعداری کی، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو خود سوچیں، اللہ راضی ہے، آپ کیوں ناراض ہیں ان سے؟ اور اللہ اتنا راضی ہے کہ ان کی رضا کا طالب ہے کہ تم کس طرح راضی ہوو گے؟ کہ اللہ فاسق سے راضی ہوتا ہے، اللہ خطا کار سے راضی ہوتا ہے، اللہ غیر متقی سے راضی ہوتا ہے، اللہ بے فرمان سے راضی ہوتا ہے، فرما بردار سے راضی ہوتا ہے، تابع دار سے راضی ہوتا ہے، عادل سے راضی ہوتا ہے، متقی سے راضی ہوتا ہے۔ اور آپ کی کتب میں دکھا سکتا ہوں کہ سب سے پہلے حضور کا کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا، آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا بھی ثابت میں نہیں آتا تو کون آئے گا؟ پھر مہاجرین کا جمع کا صیغہ ہے، انصار جمع کا صیغہ ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد آپ مدینہ گئے، پھر انصار والے شامل ہوئے، اور سب کو اللہ سابقین میں شامل کرتا ہے۔ ہجرت کے بعد والوں کو بھی، پھر آنے والوں کو بھی شامل کر رہا ہے کہ ان کی تابعداری کی۔ اگر وہ خود خطا کار تھے، خود عادل نہیں تھے، ان کے تابع داروں کو رب نے مجدہ کیوں سنایا، خوشخبری کیوں سنائی؟ وہ اتنا حق کا معیار ہے، عدالت کا معیار ہے، صداقت کا معیار ہے، تقوی کا معیار ہے، جو ان کی تابع داری کرے اس کا بیڑا بھی پار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ خود فاسق ہے، اگر وہ خود فاجر ہے، وہ خود غیر عادل ہیں، تو ان کی تابع داری سے کیا ملے گا؟ کیسے رضا خدا بندی نصیب؟ حضرت صاحب کافی سارے خوش فہمی میں چلے گئے کافی دور تک، حالانکہ بات یہ ہو رہی ہے عدالت صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اللہ نے اپنا ایسا نہیں استعمال کے لیے تمام کو بنا لے لفظ مین اس کے اندر موجود ہے۔ آپ مین کا کیا مانا کریں گے؟ یہ مین کون سا ہے؟ مین حدیثی ہے، بیانی ہے، کون سا مین ہے؟ اگر اللہ تمام صحابہ سے راضی تھا تو لفظ مین کیوں استعمال کیا؟ اللہ نے کہا کہ میں تمام مہاجرین انصار میں سے جنہوں نے سبقت کی ہے ان کے بارے میں یہ فضیلت پائی جاتی ہے، تمام اس سے مراد نہیں ہے۔ پھر اس میں لفظ کوئی ایسا ہے نہیں کہ جس سے ان کی عدالت پہ استعمال کیا جائے، آگے ایسا نہیں کہ لفظ رضی اللہ کا موجود ہے۔ آگے بھی آپ نے پڑھا ہے اس یاد کے آگے اللہ کہتا ہے ممن حولکم من الاعراب منافقون، انہیں بزرگوں میں سے کچھ منافق بھی ہیں۔ تو بات کہاں تک چلی گئی؟ وہ اس کے ساتھ متصل آیات ہے۔ اللہ نے منافقین کی بھی کیفیت پیش کیا، منافقین وہ بھی انہیں مہاجر انصار میں موجود تھے، وہ باہر کی مخلوق نہیں تھی۔ آپ تمام کو عادل ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہیں لوگوں ممن حولکم، کیا ہے میرا حدیث؟ پھر ارد اجر میں سے من الاعراب ہے، کچھ بدو اور کچھ فیلڈ ویسے بھی ہیں منافقون ومن اہل المدینہ سے، اور اہل مدینہ میں سے بھی منافقین ہیں، ان کو بھی صحبت کا مراسم ہے، وہ بھی ہجرت کرتے رہے، وہ بھی مہاجر ہیں، وہ بھی انصار ہیں، آپ اس ثابت کو نہیں نکال سکتے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی صحابی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آیت ہماری عدالت کے بارے میں ہے۔ کم از کم اگر کسی کو عدالت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو صحابہ میں سے کسی ایک آیت استدلال دکھائے کہ انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا کہ یہ آیت ہماری عدالت کے بارے میں ہے، یا پیغمبر اسلام کی حدیث بتائے کہ یہ آیت صحابہ کے بارے میں ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں کرتا قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا، آپ اس کتاب پیغمبر اسلام قرآن دکھائے یا صحابہ کرام کا دعویٰ دکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ فرمان علی کا ترجمہ ہے قرآن پاک کا، جو شیعہ مترجم ہے۔ لیکن مسلمانوں، تمہارے اطراف کے گنوار دیہاتوں میں سے بعض منافق بھی ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے اطراف کے گنوار دیہاتوں میں سے بعض منافق ہیں۔ مسلمان منافق نہیں، کلمہ پڑھنے والے منافق نہیں، مسلمانوں کا خطاب ہو رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد بدو، جیسے آپ نے بھی کہا صدیق بدو نہیں ہے، صدیق دیہاتی نہیں ہے، قریشی ہاشمی ہے، مکے کا رہنے والا ہے۔ آپ صحابہ کو کیوں شامل کرتے ہیں؟ باقی مین پہ آتے ہیں، سبحان اللہ، آپ مین کی مکمل اقسام بیان کر دیں، اور اس مین کو تبھی بھی آتے کسی میں معصوم کا حوالہ پیش کر دیں۔ یہ عرب کے گنوار لوگ ہیں، یعنی یہ لوگ منافقین ہیں، یعنی دیہاتیوں میں سے۔ یہ لوگ وہ نہیں ہے جو کہ عرب میں سے یا صحابہ میں سے، میرے عرب جہاں سے میں حضرت صاحب کی خدمت میں جو ہے وہ حدیث پیش کرتا ہوں، وہ آیت پہلے پیش کرتا ہوں جو اس سے آگے آئے مومن ہے، اصل پر کرنا جو ہے پیش کی ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ اللہ یہ کہا ہے کہ منافقین وہ مسلمان نہیں ہوتے، حالانکہ منافقین مسلمان ہوتے ہیں، اس کے مطابق احکام اسلامی کے عمل کرتے ہیں،
پھر کوئی چھپاتے ہیں اور اسلام کو ظاہر کرتے ہیں. یہ ہے منافق کی تعریف. یہ منافقی پیغمبر کے پاس گھبراہٹ میں بھی جاتے تھے, لڑکے بھی تھے, نمازیں بھی کرتے تھے, سارے ان کی قرآن میں پیش ہیں. نہیں تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافق سے مراد وہ چیزیں ہیں. تو اس کے بعد حضرت عمر کے اقوال بھی ملتا ہے, وہ بھی آپ کو پیش کیے جائیں گے. انہوں نے بھی اس کو اقرار کیا تھا کہ میں انہیں لوگوں میں سے ہوں, تاکہ آپ یہ محسوس نہ کریں. بات چل رہی تھی صحابہ کرام کے کہ اگر عدالت کی, تو قرآن نے تمام صحابہ کی عدالت کو تشریح کیا ہے. قرآن کہتا ہے من کو میں یورید دنیا, من کو میں یورید آخرہ. صحابہ کرام کو کتاب ہے کہ تم لوگوں میں سے کچھ لوگ دنیا کے لیے اسلام لائے, کچھ آخرت کے لیے لائے. کچھ دنیا کہتے ہیں, کچھ آخرت کہتے ہیں. اور یہ سارا آزاد ہے, اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جب وہ آزاد کا منظر پیش کیا ہے کہ اذکروا نعمت اللہ ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. کچھ جنوب جب تمہارے پاس فوجیں آ گئی اور تمہارے اوپر سے لشکر آ گیا, تم پر گھبرا گیا, تمہاری اعتبار نکل آئے. السلام علیکم شاہد بھائی, آپ کے ساتھ نیچے کل ہمارے یاسر بھائی آ گئے. فیضان بھائی آپ کے مفتی صاحب لائن پر ہیں, تو پلیز ان کو بولیے گا وہ ہاتھ اٹھا لیں تاکہ وہ جو بات کرنے والے ہیں وہ اوپر ہی نظر آتے رہیں. شکریہ. جیسے میں نے کہا ہے کہ WWW برساتی جو ہے وہ جو ہے کیا ہے, میں بھی پالٹا کے ہیلپ روم سے ابھی آیا ہے بات سے. تو برکاتی WW برکاتی نہیں بھائی, آپ انچارج میں ابھی آ رہا ہوں. آپ کا احتمال تھا, وہی بات ہوئی ہے, روم کلوز کر دیا گیا اور بعد میں جو ہے وہ کسی نے بھی اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کچھ کہا یا نہیں کہا. بات جو ہے وہ ساری بڑا گندا ہو گئی اور ابھی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے روم کھولا گیا. البتہ یہ ہے کہ شکر بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ روم میں ہیں تو آپ کا یہ فریضہ ہے کہ آپ اس چیز کو آپ روکیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یہ تو خطاب تھوڑا, یہ تو بحث ہے. تو بات چل رہی تھی عدالت صحابہ کی, تو بھائی صاحب نے یہ موقع پیش کیا تھا کہ منافقین وہ ہوتے ہیں جو کافر ہو چکے ہیں. ان کی نتیجہ یہ ہے کہ منافق اس نے کروانا چڑھے نہیں, پیغمبر کے ساتھ رہا ہی نہیں. حالانکہ یہ چیزیں میرے قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن نے بھی ایسے لوگوں کو پیش کیا جو پیغمبر کی صحبت میں رہے, ان کے ساتھ جہاد اور غزوے بھی کرتے رہے, جہاد سے فرار بھی کرتے رہے, تو اللہ سے فرار بھی کرتے رہے. میری کو اللہ نے قرآن میں پیش کیا. ان کا یہ کہنا کہ جو پیغمبر کی صحبت میں پہنچ گیا وہ مہاجر انصار کے ساتھ بھی شامل ہو گیا. حالانکہ انصار سے مراد ہوا جیسے پیغمبر کی نصرت بھی کی ہو. اور مہاجر کی حدیث میں تعریف کی گئی ہے کہ مہاجر وہ ہوتا ہے کہ المہاجر مان اللہ نہ ہو, تو مہاجر وہ ہے جس سے اللہ نے روکا اس سے رک جائے. تو منافق کی تعریف بھی یہی ہے کہ اس نے کپڑا بھی پڑھا, نماز بھی پڑھتا ہو, روزے بھی رکھتا ہو, لیکن کیا ہے اپنے کفر کو چھپاتا ہو اور اپنے اسلام کو ظاہر کرتا ہو. جو ہے منافق کی تعریف. تو آپ نے جو منافق کی تعریف کی ہے تو وہ نہ کسی لغت میں ہے, نہ قرآن شریف کے اندر بھی ثابت ہو سکتی ہے, اور نہ ہی کسی حدیث میں آئی ہے, اور نہ ہی کسی علم کلام میں, نہ اشیاء کسی سپنے نے بھی یہ تعریف نہیں کی. تو لہٰذا آپ سب سے پہلے منافق کی تعریف کریں, پر ہم بات بندی ہو جائے کہ آپ عدالت صحابہ کی طرف ہے. پہلے آپ عدالت کا معنی کریں, پھر عدالت کا معنی پڑھیے, پھر کہ عدالت یہ چیز ہے. باقی جو آپ نے رضامندی کی بات کی ہے تو اللہ نے وہ ہر مومن کے لیے کی ہے. ذالک لمن خشی ربہ ہو, کہ اللہ ہر مومن سے راضی ہے کہ جو اللہ سے کرتا ہے. تو یہ صحابہ کی تفصیل تو پھر ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, باقی اللہ نے صحابہ کے فرائض کو بھی قرآن میں پیش کیا. وہ منافق یہ پورا آزاد ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ یار اللہ مانا میری نعمت کو یاد کرو جب تمہارے اوپر پوچھے سے فرض آ گئی اور کیا ہے تمہارے دل نکل کے سننے میں آ گیا, تمہارے بارے میں بہت برے استعمال کرنے لگی. کون لوگ ہیں میری کی ایمانی کیفیت کو اللہ پورا آزاد میں پیش کر رہا ہے. وہ پیغمبر کے ساتھ ہے, جنگ بھی لا رہے ہیں, اور کیا ہے میچ کی گئی. اور اس وقت وہ لوگ جو منافق تھے جن میں مارتے تھی وہ کہتے تھے ماں باد اللہ رسول اللہ غرورا, ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. یہ کون لوگ ہیں جو پیغمبر کے ساتھ ناصر رہے ہیں اور اللہ رسول کے بہتان بھی باندھ رہے ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. اس حالت آئی ختم نہیں ہوں. وہیں صحابہ میں سے ایک گروہ نے یہ بھی کہا یا قرآن کی آیات ہے کہ مدینہ تو واپس پڑے چلو, تمہارے لیے یہاں کوئی مقام نہیں, بلکہ تم واپس جاؤ. اور ایک بڑی پر سے ندی سے یہ اجازت لے رہا تھا, یہ وہ کہتے تھے بیوت نہ ہو رہا تو پیغمبر خدا ہمارے گھر ننگے ہیں, ہمیں اجازت دی جائے, ہم واپس جانا چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے وبا ہے یہ بھی عورت ہے, ان کی گھر ننگے نہیں ہے,
فرار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کو منافق بھی کہہ رہا ہے، پیغمبر کے ساتھ وہ مل کے لڑ بھی رہے ہیں، تو آپ ان تمام کو کیسے کہہ سکتے ہیں وہ پکے سچے مسلمان تھے، حالانکہ وہ منافق بھی ہے اور پیغمبر کی صحبت میں رہے، اور یہ سورہ پورا منافقون ہے۔ اس میں اللہ مومن کیا ہے منافقوں کے بارے میں کہتا ہے، جہاں پر منافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ ہے، پیغمبر آپ کے پاس منافقین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ اس بات کو بے شک جانتا ہے کہ واقعی تو رسول ہے، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق اپنی اس بات میں جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانهم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ایک بہانہ ایک ڈھال بنا کے پیش کیا ہے۔ بہت منافق کی تاریخ جو پورا پورا منافقوں پر چکی ہے، وہ کیا ہے قرآن میں بھی آئی ہے کہ منافق ہوا جو پیغمبر کے ساتھ رہتا ہے، غزوہ کرتا ہے، لڑتا ہے، ایمان لاتا ہے، سب کچھ۔ آپ کیسے کہہ سکتے کوئی صرف کافر ہوتا ہے؟ تو آپ کو تو منافق کی تاریخ ہی نہیں آتی، تو آپ سب سے پہلے قرآن و حدیث اور لغت کے لحاظ سے منافق کی تعریف کریں، تو آپ منافقین کو صحابہ سے کیسے تعریف کر سکتے ہیں؟ اور قرآن میں ایک ایت بھی نہیں ہے کہ اللہ نے اللہ سے صحابہ کہا ہو اور آگے رضی اللہ کہا ہو، صرف صفات بیان کی ہے مہاجر انصار کی ہیں، اور مہاجر بھی وہ ہوتا ہے کہ جو الفیت سے اللہ رسول سے رک جائے، انصار وہ ہے جو پیغمبر کی مدد کرے، انصار سے مراد وہ نہیں جو پیغمبر کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ جائے۔ اب لفظ مہاجر اور انصار بہت سے بڑا ہوتا جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں کہ مہاجر کون ہوتا ہے، انصار کون ہوتا ہے۔ پیغمبر سے ہم مہاجر انصار وہ تو پیغمبر کی تعریف کرے، پیغمبر کے ساتھ رہے اور کسی مقام پہ پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑے، لیکن پھر لوگوں کو آپ ایک ساتھ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یہ شاید چلو اتنا تو ثابت ہو سکتا ہے کہ اللہ مہاجر انصار سے راضی ہے، ان کی اتباع کرنے والوں سے بھی راضی ہے، لیکن ان سے مراد وہ مہاجر انصار تو نہیں ہے جو غزوات میں پیغمبر کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، جیسا کہ سورہ احزاب میں بھی ہے، سورہ منافقین میں یہ ساری باتیں ہیں۔ لہٰذا آپ منافقین کو صحابہ کی طرح علیحدہ نہیں کر سکتے، اور قرآن کہتا ہے وَمِنْكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، کہ اصحاب پیغمبر میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ اور سورہ احزاب میں اسی آیت کے آخر اللہ نے دوسرے مہاجر انصار کی تعریف کی ہے تو منافقین کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ آپ منافقین کے بارے میں کچھ کہیں نہ رہیے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے کہا تھا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ کے نماز رجل کچھ لوگ ایسے ہیں کیا ہے کہ جو وہ اپنے نفاق پہ اڑے ہوئے، یہ لوگ کون ہیں؟ منافقین سے آپ نے بہت غلط تعریف کیا، آپ قرآن حدیث اور لغت سے بات سے پہلے لوگوں کے بات کریں کہ منافق کون ہوتا ہے۔ میں نے اصل موضوع عدالت صحابہ کی طرف ہے، یہ رضامندی عمومی ہے جو ہر مومن کو حاصل ہے، جو اللہ سے راضی ہے اور اللہ سے راضی ہے، اگر اس کی کوئی اتباع کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی راضی ہے۔ تو صحابہ کی لفظ صحابہ ہے ہی نہیں، تو آپ اس کو صحابہ پہ کیسے عدالت کر سکتے ہیں؟ ملازم مہاجرون انصار کیا ہے؟ مہاجرون انصار وہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی نصرت کریں، مدد کریں، دین کی مدد کریں، یہ نہیں کہ جو پیغمبر اسلام کی ذات کو چھوڑ دیں اور آپ ان کے بارے میں خواہ مخواہ رضی اللہ کے ساتھ کے لگاتے رہیں۔ چلو آپ نے بڑی زیادتی کی ہے کہ صحابہ پہ منافقین کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ مومن الگ ہیں، کافر الگ ہیں، منافق الگ ہیں۔ میں نے منافق کی تعریف نہیں کی تھی، آپ نے میرے ساتھ یہ منافق کی تعریف کیسے تھوپ دی؟ یہ آپ کی زیادتی۔ جب یہ ہے کہ مہاجر انصار جو ہیں ان کے متعلق بھی موجود ہے، ان کے تابع داروں کے متعلق بھی موجود ہے، اور مومنون کے لیے رضا ہے تو اس مومن کی رضا ہے جو مہاجر انصار صحابہ کا تابع دار ہو، ان کے تابع داروں کے متعلق ہے جناب۔ مومنین کی رضا کا تمغہ ملتا ہے تو مہاجر انصار صحابہ کی تابع داری سے ملتا ہے۔ وہ اتنا حق کا معیار ہے کہ آپ نے پہلے یہ کیا جی بڑی تعریف آپ کر رہے ہیں، ہم نے مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ایک آیت کو آپ نے دوسرے ایسے ملا دیا، فوز العظیم پہ آیت ختم ہو رہی ہے کہ میں مہاجرین سے بھی راضی، انصار سے بھی راضی، ان کے تابع داروں سے بھی راضی، تو آپ کہتے ہیں ہم ناراض ہیں ان سے، وہ منافق تھے، حالانکہ منافق والی اگلی آیت ہے وَمِنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہ ایک آیت نہیں ہے، ایک جملہ نہیں ہے، اگلی آیت ہے۔ اگر ایک آیت کو آپ دوسری آیت سے ملانے کے حقدار ہیں، اتنا تعریف قرآن آپ کر رہے ہیں، تو ایک آیت قرآن کی یہ بھی ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اب ان الذین کفروا، تو پہلے تو یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی تھی، وہ ہدایت کے حرف میں وہ فلاح پانے والے ہیں، پھر آپ ان الذین کفروا کو بھی ان میں شامل کر دیں، یہ کتنا زیادتی ہوگی، یہ کتنا زیادتی ہوگی۔ پھر یہ کافر والے کون ہوں گے؟ تو آپ خود سوچیں، ایک آیت کو دوسری آیت کے بعد۔ مسئلہ یہ ہوا کہ پالٹیک کی طرف سے ہی جو ہے وہ سب کے ایڈمن راجد ہے، اور جو ہے وہ روم ختم کر دیا گیا، اور
میں جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے بول رہا ہوں، جو ہے وہ بریلوی کی طرف سے، فیض رضا کی طرف سے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ عدالت صحابہ پر قرآن کی آیتیں پیش کی اور وہ اس کا جواب نہ دے سکے، اور جو ہے وہ تعویلیں کرتے رہے، یہاں وہاں بھاگتے رہے، تعریفیں کرتے رہے، اور جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کے معنی جو ہے وہ غلط بیان کرتے رہے، اور من کی اقسام بیان نہیں کر سکتے تھے۔ جب ان سے ہم نے یہ سوال کیا من کی اقسام کے متعلق تو وہ فوراً بھاگ گئے، اور جو ہے وہ انہوں نے اپنا روم جو ہے وہ الگ سے کھول لیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور اب وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ روم ہم نے خود بند کیا، انہوں نے اپنی طرف سے بند کیے، لوگوں کو گمراہ کرنے جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کے روم میں ہو کر آئے وہاں، اور جا کر کے ہم نے وہاں جب بات کرنی چاہیے وہ ہاتھ اٹھایا تو ہم کو ریڈ ڈاٹ دے دیا۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بات کرنا نہیں جاتے، کیونکہ ہم نے ان کو اپنے روم میں بلایا اور بولنے کا موقع دیا، اور جب ہم ان کے روم میں گئے تو ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات کرنے والے نہیں ہیں، باطل لوگ ہیں، صحابہ کرام کے جو ہے وہ دشمن ہیں، اور دین کے جو ہے وہ دشمن ہیں، قرآن کے بھی دشمن ہیں، صحابہ کے بھی دشمن ہیں، اہل بیت کے بھی دشمن ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دشمن ہیں، چونکہ تمام صحابہ کرام جو ہے، تمام اہل بیت جو ہیں، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو ہے وہ بیعت کو مانا ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور کسی نے انکار نہیں کیا۔ اور یہ انکار کرنے والے ہیں تو شیعہ ہیں، جو کہ صحابہ کرام کی خلافت کا، خلفائے راشدین کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، اور جو ہے ان کے مذہب کے مطابق اگر جو ہے وہ ان کے مذہب کے مطابق جو ہے اگر تینوں صحابہ کی خلافت اگر صحیح نہیں تو پھر جو ہے وہ تمام صحابہ اور اہل بیت جو ہے ان کی عدالت ختم ہو جاتی ہے ان کے مذہب کے مطابق، شیعہ مذہب کے مطابق۔ جب تمام صحابہ اور اہل بیت کی عدالت ان کے مذہب کے مطابق ختم ہو جائے گی تو قرآن اور حدیث جو ہے وہ ان صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے سے ہمیں پہنچی ہے۔ یہ دو چیزیں ہمیں جو ملی ہیں وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ملی ہے۔ تو اب جو ہے وہ یہ جو ہے قرآن اور حدیث ہی جو ہے ان کے نزدیک معتبر نہیں، کیونکہ یہ لے کر صحابہ آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب جو ہے انہوں نے جمع کیا قرآن کریم کو، تو لے کر جو قرآن اور حدیث کو لے کر آئے ان کو جب نہیں مانتے تو قرآن اور حدیث کو ہی ماننا نہ ہوا۔ یہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں، یہ قرآن کو ماننے والے بھی نہیں ہیں اور حدیث کو ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے تو قرآن کی تعریف پر جب ہم بات کرنے لگے تو یہ بھاگنے لگے اور جو ہے اس موضوع سے ہٹنے لگے۔ کیوں ہٹنے لگے؟ ان کو پتا ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں قرآن کی تعریف کا ذکر ہے اور ان کی اپنی کتابوں میں یہ باتیں مذکور ہیں، اس لیے اس موضوع سے یہ بھاگنے لگے کہ ان کی کتابیں جو وہ غیر معتبر ہو رہی ہیں، ان کی کتابیں غیر معتبر ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ میں خود 2-3 مرتبہ ان کے روم میں گیا ہوں اور میں نے کہا مجھ سے بات کرو تو بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کن کو؟ یہ فیضان مہاراجہ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ تمام جتنے بھی یہاں پر جو اور لوگ موجود ہیں ان کو ریڈ ڈاٹ دے دیں، اور جن کو ہم کہیں انہی کو جو ہے وہ گفتگو کرنے کی اجازت دی جائے، باقی ہر آدمی کو نہ دی جائے، کیونکہ ایسے لوگ جو صحابہ کرام کی گستاخیاں کریں، ان کے جو ہے وہ اوپر جو ہے لان تان کریں، تو ہم وہ گفتگو سننا نہیں چاہتے، اس لیے جو ہے تمام لوگوں کو ریڈ ڈاٹ دے دیا جائے۔ ہاں ان کے اگر کوئی لوگ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، حالانکہ عالم نہیں ہے، ان کو کتابوں کے نام بھی نہیں آتے، عبارت بھی نہیں پڑھتے صحیح، اور نہ ان سے گفتگو ہو سکتی ہے، تو اگر وہ آ کر بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کریں۔ اپنے روم میں ہم ان کے اپنے روم میں ابھی ہو کر آئے ہم تو بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو یہ جو ہے کیا گفتگو کریں گے، کیا بات کریں، کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ جب قرآن سے ہم نے دلیل دی تو وہاں سے بھاگنے لگے، دوسری آیت منافقین کی آیت کو صحابہ کی آیت سے ملانے لگے، اور معاذ اللہ صحابہ کرام کو منافق کہنے لگے۔ تو جو ہے یہ اس طرح کی گفتگو جو ہے یہ ایمان کو خراب کرتی ہے، اور جو ہے یہ جو صحابہ کرام کو لان تان کرتے ہیں تو یہ لان تان جو ہے وہ ان پر لوٹتی ہے، اس لیے کہ جس پر لان تان کی جائے اس کا اگر وہ مستحق نہیں تو وہ لان تان جو ہے لعنت بھیجنے والے پر لوٹتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ ان کے آپ چہروں کو دیکھیں ان پر کیسی لعنت برستی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کرام پر لان تان کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان پر جو ہے لعنت برستی ہے، اور چہرے جو ہیں وہ بالکل مسخ ہو جاتے ہیں، جو ہے وہ دیکھ کر کے جو ہے وہ کراہت آتی ہے ہمیں، تو اس لیے جو ہے ان کی لان تان ہرگز نہ سنی جائے ہے۔
کوئی ان کے ایجنٹ یہاں پر موجود ہے؟ کیا کرنا آگے آپ لوگ پروگرام بتا دیں تاکہ اس کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ شبلی بھائی پتہ نہیں ابھی تک پہنچا نہیں ہے، شاید ایسے وہ بزی ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں سے تو کوئی اس روم میں نہیں آ رہا ہے، ہم میں کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، ان کو بتلا کر تھک گئے لیکن ان لوگ نہیں آ رہے روم کے اندر. جزاک اللہ سہیل بھائی. حضرت ہم خود بھی ان کے روم میں لاگ ان ہوئے اور وہاں پہ چاہا کہ ہم بات کر سکیں، اور وہ ہمارا نک بھی جانتے تھے، اور جس نک سے ہم پہلے لاگ ان ہوئے، لیکن انہوں نے ریڈ ڈاٹ ریموو کرنا گوارا نہیں کیا. تو حضرت مطلب ان کا یہ کہنا کہ جی ہم تو جی سہیل عبد المصطفیٰ بھائی، اب الحمدللہ مطلب اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ کچھ عرض کرنا چاہیں گے، تاکہ پیغام دینا چاہیں گے، تاکہ حضرت ان تک بھی وہ پیغام پہنچے، کیونکہ کافی لوگ ان کے بھی یہاں مطلب بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں چاہوں گا ایڈمن حضرات سے کہ جس طرح مطلب روم کو کنڈیشنز پہلے طے ہوئی تھی کہ ریڈ ڈاٹ آن کر دیا جائے، اور ریڈ ڈاٹ آن کرنے کے بعد جو سلیکٹڈ ہیں یوزرز ان کے ریڈ ڈاٹ ریموو کر دیں آپ، تاکہ کسی قسم کا بھی مطلب ریڈ ڈاٹ ٹیکسٹ بھی آن رکھیں، تاکہ بلا وجہ ٹیکسٹ میں غلط باتیں نہ لکھی جائیں. کوئی غلط بات یہاں نہیں کہی گئی ہے، ان کے ہم منتظر ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے بات کریں، اور ہمارا مین مقصد جو ہے وہ ان کو صحابہ کرام کی عظمت ان سے منوانا ہے، عدالت صحابہ، اور جو ان کو سوالات کیے گئے ان کے جوابات کے منتظر ہیں. وہ اپنا روم بند کر کے بیٹھے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے روم بند کر دیا، جبکہ تمام ساتھی گواہ اس بات کے کہ ہمارے سوال کے بعد ہی وہ لاگ آف ہوئے، ہمارے سوال کے بعد ہی روم بند ہوا. تو ہاؤ دس شوڈ بی پاسبل کہ ہم خود وہ روم بند کریں؟ بہرحال یہ چیز وہ خود اس کے قائل ہو جائیں گے. بہرحال میں علماء اہل سنت سے درخواست گزار ہوں کہ وہ کچھ حضرت مفتی عبد المجید صحیح صاحب نام نہیں، نام ٹھیک میں آپ کو نام دے دوں. سوالات ہم نے کیے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. برادران اہل سنت، گفتگو کا آپ نے ابتدائی حصہ فریقین کا سماعت فرمایا ہوگا. اب جو درمیان میں یہ تھوڑی سی رکاوٹ پیدا ہوئی ہے، یہ اہل سنت و جماعت کی طرف سے ہرگز نہیں، بلکہ یہ شیعہ حضرات کی طرف سے ہے. ہوا یہ کہ حضرت قبلہ مناظر اعظم مناظر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جب سورۃ توبہ شریف کی وہ آیت پیش فرمائی جس میں جملہ صحابہ کرام خواہ وہ مہاجرین ہوں، انصار ہوں، یعنی یا ان کے تابع دار ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عدالت بیان فرماتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ان سے اپنی رضا کا اظہار فرمایا، بلکہ انہیں قطعی جنتی قرار دیا. تو شیعہ مولوی کو جواب نہ آیا، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ وہ بات کرتے کرتے ہچکچا رہا تھا اور اس کا گلا گھٹ گیا، اور اس نے ایک چالاکی یہ کی کہ بحث کا رخ بدلنے کی کوشش کی، اور پھر اس نے یہ کہا کہ آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے تو اس میں تمام صحابہ کرام کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں منافقین بھی شامل ہیں. اگلی آیت جو منافقین کے بارے میں تھی اس نے پہلی آیت سے ملا دی. تو حضرت مناظر اعظم نے اس کی مزید گرفت فرمائی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی فرما دیا. اور انہیں خطرہ یہ تھا کہ جب ابتدا میں ہماری موت آ رہی ہے تو پھر پتہ نہیں آخر میں کیا ہوگا. تو اس نے یوں کیا کہ مثالیں دینے پر اکتفا کیا، جیسا کہ ذاکرین کہتے ہیں ہماری طرف سے یہ بات کہی گئی کہ آواز آندھی نہیں چلے گی یہاں پہ، بلکہ یہاں پہ قرآن و حدیث کی بحث چلے گی. تو جب دلائل نہیں آئے تو انہوں نے رابطہ ہی ختم کر دیا، منقطع کر دیا. اصل میں موت انہیں یہ نظر آ رہی تھی کہ اس کے بعد